خدا یسوع مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ یرمیہ کی کتاب اس کا دوسرا باب اور اس کی 13ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، کیونکہ میرے لوگوں نے دو برائیاں کی، انہوں نے مجھ آب حیات کے چشمے کو ترک کر دیا اور اپنے لیے حوض کھودے، شکستہ حوض جن میں پانی نہیں ٹھہر سکتا۔ آمین۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، قدیم زمانوں سے مختلف لوگ اپنے اپنے دیوتاؤں اور خداؤں کی پیروی میں سرگرم رہے ہیں۔ کبھی کسی قوم یا گروہ نے اپنے خداوند کی پیروی میں کوتاہی نہیں برتی۔ اس بات کے حوالے سے خدا کا اپنے لوگوں سے گلہ اور اس کا ذکر کلام مقدس میں یوں کیا گیا ہے، کیا کسی قوم نے اپنے معبودوں کو حالانکہ وہ خدا نہیں بدل ڈالا؟ پر میری قوم نے اپنے جلال کو بے فائدہ چیز سے بدل ڈالا۔ یہ خداوند خدا کے الفاظ ہیں جس نے نسل در نسل بنی اسرائیل کو سنبھالا، لیکن اس کے باوجود ان کا دھیان خدا کی طرف سے ہٹ گیا اور ان کی توجہ دنیا کے بتوں کی جانب لگی رہی۔ خداوند نے اپنے جلال اور اپنی صورت کی برکت اپنے لوگوں پر نازل کی۔ خداوند نے ان کے آگے آگے جا کر ان کی بود و باش کی جگہیں تلاش کی اور ہر مشکل سے ان کو رہائی دی۔ اس کے باوجود بنی اسرائیل کی قیادت، چاہے وہ مذہبی تھی، سیاسی تھی، لوگوں نے خداوند سے بغاوت کی، حتیٰ کہ بہت سے نبی جو خداوند کی طرف سے بولتے تھے، غیر اقوام کے دیوتاؤں بنام بال کے نام سے بولتے رہے۔ غیر اقوام کے بتوں کے پیچھے جانے سے بنی اسرائیل کی قومی اور مذہبی شناخت متاثر ہوئی تھی۔ وہ اندرونی طور پر ایک کمزور گروہ کی شکل میں ناکارہ ہوتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ خداوند ان کی روشوں اور ان کی ریاکاری سے واقف تھا۔ خداوند اس صورتحال اور اس کے نتیجے سے سخت فکر مند تھا، کیونکہ بنی اسرائیل نے خدا کے خلاف روش اپنا کر اپنے حال اور مستقبل داؤ پر لگا دیے۔ ان کو حقیقی زندگی کی فکر نہ تھی، بلکہ عجیب طرز کی روش اپنا کر وہ خدا سے دور ہو رہے تھے۔ ایسے میں خداوند کا کلام نبی کی معرفت نازل ہوتا ہے۔ خدا کے کلام کی بڑی برکت یہ ہے کہ وہ انسان کی شخصی اور گروہی نجات کے حوالے سے حقیقی صورتحال کا تجزیہ پیش کرتا ہے۔ اس سلسلے میں واضح طور پر آگاہی زندگی بخش رہنمائی بن کر سامنے آئی ہے۔ خدا کے لوگوں نے عملی طور پر خدا کو ترک کر کے غیر معبودوں کی پرستش میں آگے قدم بڑھائے۔ اس کے باوجود خدا ان کو اپنے لوگ کہنے کے لیے تیار ہے۔ خدا نے کہا، میرے لوگوں نے دو برائیاں کی۔ لوگ جن کاموں میں مصروف تھے وہ برائی تھی، ان میں نیکی اور حقیقت اور راستی کا نام و نشان تک نہ تھا۔ وہ جس بات کو اپنی بھلائی اور دنائی کا سبب سمجھ رہے تھے وہ خدا کے ہاں گناہ تھی۔ اس بات سے ہم آج کے حالات دیکھیں۔ ہم کئی ایسی باتوں کا شکار ہو کر اپنے اعمال کو نیک اور سچے کام سمجھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہی کام امکان ہے کہ کلیسیا میں نا اتفاقی کو جنم دے رہے ہیں۔ ایسے کام خدا کے نزدیک گناہ ہیں جو ہمیں خدا اور اس کے لوگوں سے دور لے جاتے ہیں، لیکن عام سوچنے اور دیکھنے کے عمل میں ان باتوں کو برا نہیں سمجھا جاتا۔ خدا کو چھوڑ کر کسی نظریے یا کسی خیال اور تجویز کو اولیت دینا نہ صرف بری بات ہے بلکہ برائی گنی جاتی ہے۔ جو چیز خدا کے ہاں گناہ ہے اس کی معافی ضروری ہے۔ اس لیے بڑی فکر مندی سے خداوند خود اپنے لوگوں کو ان کی دو بنیادی برائیوں کی یاد دہانی کراتا ہے۔ نیکی کو رد کرنا اور برائی میں ملوث ہونا
دو جڑی ہوئی حقیقتیں ہیں۔ خدا جو آب حیات کا سرچشمہ ہے، اس کو نظر انداز کرنا ایک برائی ہے۔ اس چشمے کو ترک کر کے انسان کے ہاتھوں کے بنائے ہوئے حوض کا چناؤ کرنا نہ صرف حماقت بلکہ برا چناؤ ہے۔ یہ ایک ایسی اصطلاح ہے جو بنی اسرائیل کی روحانی اور اخلاقی گراوٹ کو واضح کرتی ہے۔ ان لوگوں نے الہی انتظام کو چھوڑ کر انسانی انتظام کا چناؤ کیا۔ خدا نے اپنے آپ کو ان کے لیے دے دیا۔ ان لوگوں نے خدا کو چھوڑ کر بت پرستی کو چنا، یعنی ایسی جگہ کا چناؤ کیا جس میں زندگی نہیں بلکہ موت تھی۔ ان کے اس چناؤ میں پانی کی علامت استعمال کی گئی ہے۔ چشمہ اپنے اندر خود روئی رکھتا ہے اور خدا کے فضل کی علامت ہے، جبکہ حوض، اور وہ بھی شکستہ حوض، جس میں اول تو پانی تازہ نہیں ہوتا، دوسرا یہ کہ شکستہ حوض میں پانی ٹھہرتا نہیں ہے۔ یہ انسانی انتظام کی تصویر ہے جو مذہب کی ایک بہت عام تصویر ہے۔ خدا کے فضل کو چھوڑ کر خدا کے لوگوں نے اپنے اوپر ایسی شریعت کو لاگو کیا جو اس کی طرف سے نہ تھی۔ عہد جدید میں یعقوب رسول فرماتے ہیں کہ اگر تم نیکی کرنا جانتے ہو اور نہیں کرتے تو یہ تمہارے لیے گناہ ہے۔ بنی اسرائیل خدا کی عبادت کرنا جانتے تھے اور نہیں کرتے تھے، بلکہ اپنے ہی خیالوں میں گم ہو کر غیر معبودوں کی پرستش کرنے لگے۔ یہ ان کے لیے گناہ اور برائی تھا۔ ایسی صورتحال میں آخر میں موت تھی، اس لیے خداوند نے اپنے لوگوں کی تادیب کے لیے ان کو اسور اور بابل کی غلامی میں بھیجا تاکہ ان کو خدا کے فضل کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے۔ یرمیہ کی کتاب کا مخصوص مضمون برگشتگی ہے۔ یہ وہ حالت ہوتی ہے جس میں انسان چلتے چلتے پھسل جاتے ہیں۔ ایک عام مشاہدہ ہے کہ بہت سے لوگ پھسل جاتے ہیں لیکن لوگ پھسل کر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ بنی اسرائیل کی یہ حالت تھی کہ وہ مسلسل برگشتگی کی حالت میں تھے اور اپنی اس حالت سے باہر نہیں نکل رہے تھے۔ خدا کا کلام اس کو شرارت کا نام دیتا ہے۔ کتاب مقدس میں شریر کی شرارت سے مراد بدی ہے، ایسی بدی جس میں ملوث ہونے سے لوگ بدکار ہوتے ہیں۔ بدکار خدا کی عدالت میں کھڑے نہ رہ سکیں گے، یہ خدا کے کلام کی آگاہی ہے۔ اس لیے یرمیہ کی کتاب میں بنی اسرائیل کی برگشتگی کی نشاندہی کی گئی ہے تاکہ وہ لوگ خدا کی طرف واپس آئیں۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، بنی اسرائیل کی اس مثال سے ہم آج کے دور میں کیا سیکھتے ہیں؟ عہد جدید کے لوگ ہوتے ہوئے ہم کون سی برائیاں خدا کے خلاف کرتے ہیں؟ آج کے دور میں بہت سے گناہ ہمارے سامنے آتے ہیں۔ سب سے زیادہ خطرناک جو برائیاں ہیں وہ کچھ اس طرح سے بھی ہو سکتی ہیں کہ جن میں شامل ہو کر لوگ آب حیات کے چشمے کو چھوڑ کر اپنے لیے حوض کھودنے کا عمل کرتے ہیں، یعنی مادہ پرستی۔ آج کے دور میں ایک ایسی برائی ہے جس میں انسان روحانی حقائق کے بجائے ہر چیز کو جسمانی حوالے سے دیکھتے ہیں۔ ایسا کرتے ہوئے وہ الہی اور روحانی حقائق سے بہت دور چلے جاتے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ وہ وسائل اور دنیا کو خدا سمجھ بیٹھے ہیں۔ آج کے دور کی دوسری بڑی برائی جو ہے وہ اسراف ہے، جس سے مراد ہے کہ اپنے لیے دنیا جہان کی چیزوں کو خریدنے کے لیے دولت پر بھروسہ کیا جائے۔ ان دو رویوں کا انسانی اعصاب پر برا اثر پڑتا ہے۔ ان سے انسان کی معاشرتی زندگی متاثر ہو رہی ہے۔ انسان خدا کی اہمیت کم کر رہے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کی ضرورت کو کم از کم محسوس کیا جاتا ہے۔ موجودہ دور کی برگشتگی عہد عتیق کی برگشتگی کی طرح نہایت نقصان دہ ہے۔ انسان برگشتہ ہو کر واپس آتے ہیں۔ گم ہو جانا انسانی کمزوری ہے، لیکن برگشتگی اور گمشدگی کی حالت میں
سب سے پہلا کام ضروری ہے کہ وہ یہ کہ انسان اپنی برگشتگی کی حالت کو تسلیم کرے اور جہاں سے گم ہوا ہے وہاں واپس آ جائے۔ اس سلسلے میں جو لوگ ہماری رہنمائی کرتے ہیں ہم ان کی تکریم کریں، ان کی بات کو سنیں اور خدا کے کلام کی برکات کو حاصل کرتے ہوئے بہتوں کو خدا کی طرف لانے کا وسیلہ ٹھہرے۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، خدا آب حیات کا چشمہ ہے، اس کا فضل بے بیان ہے۔ خدا کے فضل کے سامنے کسی طرح کے انسانی احکام کھڑے کرنا درست رویہ نہیں ہے۔ خدا کی فرما برداری میں زندگی ہے اور اس کا پانی یعنی کلام زندگی بخش ہے۔ خداوند کی زندگی میں مضبوطی حاصل کرتے ہوئے اس کلام کو اپنی زندگی میں اس طرح سے بسا لے کہ جس طرح داؤد کہتا ہے کہ میں نے تیرا کلام اپنے دل میں رکھ لیا ہے تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، خدا ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم نے ان دو گناہوں سے بچنا ہے، کہ ہم نے کیا کرنا ہے، کہ ہم نے خدا کو ترک نہیں کرنا اور اپنے ہاتھ کے بنائے ہوئے دیوی دیوتاؤں کو نہیں پوجنا۔ اگر میں آسان لفظوں میں یہ بات کہوں کہ اپنے خالق کو مت چھوڑیں اور خود خالق نہ بنیں۔ خدا آپ کو اس کلام کے وسیلے سے برکت بخشے، آمین۔